جناب قبلہ، کیا خودکش حملہ کر کے بے قصور لوگوں کی جان لینے کی شرعاً اجازت ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولانا عمران اشرفی، آپ نے ایک اہم مسئلے کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ کچھ سالوں میں خودکش حملہ کا ایک طرح سے رواج پڑ چکا ہے، اور کچھ لوگ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے خودکش حملہ جو ہے لوگوں کو کراتے ہیں، پیسہ دے کر کے یا مجبور کر کے، یا جو ہے غلط جو ہے بات ذہن میں ڈال کر کے۔ بلکہ بعض کیمپ ایسے بنائے گئے دوسرے ملکوں میں جہاں کے ذہنی تربیت اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ خودکش حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جہاد ہے نا، اس میں بڑا ثواب ہے۔ جیسا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا، اس میں بہت سے بے قصور کی جان گئی، اور بہت سے عراق میں، افغانستان میں، اور نہ جانے کہاں کہاں جو ہے خودکش حملے ہو رہے ہیں، جس میں اصل مجرم کا تو کچھ نہیں ہوتا ہے اور بے قصور لوگوں کی جان جاتی ہے۔ شریعت مطہرہ میں بے قصور لوگوں کی جان کا لینا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں یہ وارد ہے کہ وَمِنْ عَدْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کیا، أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَقَدْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے جو ہے کسی بے جان کو قتل کیا، بے قصور کو قتل کیا بغیر کسی جان کے عوض میں، تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی کو زندہ کیا تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ تو زمین میں فساد پیدا کرنے کے لیے، بگاڑ پیدا کرنے کے لیے شریعت مطہرہ میں خودکش حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو جہاد کہنا درست نہیں ہے۔ جہاد کے بارے میں بھی جو ہے ہمارے معاشرہ میں غلط تاثر ڈالا گیا، کچھ لوگوں کے ذہن میں غلط طریقے پر اس کی رہنمائی کی گئی ہے، تربیت کی گئی ہے۔ جہاد جہد سے مشتق ہے، اور جہد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، یعنی معاشرہ میں، سماج میں جو برائی پھیلی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کا نام جہاد ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ معاشرہ میں برائی پھیلانے والے لوگ کبھی طاقتور ہوتے ہیں، تلوار لے کر آ جائیں گے، تو ہم معاشرہ سے برائی کیسے ختم کریں گے؟ ہم بھی تلوار اٹھائیں گے نا۔ تو اس صورت میں تلوار اٹھانے کی اجازت ہے کہ جو شخص معاشرہ میں برائی پھیلا رہا ہے اور پورے معاشرہ اور سماج والے پریشان ہیں، اور اس کو جو ہے ہم دور کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہتھیار لے کر سامنے آ جاتا ہے، تو ایسے شخص کو ہتھیار سے مارنا جائز ہے، جبکہ کوئی صورت نہ بچے۔ اور اسلام میں اسی صورت میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے، ورنہ بے قصور کے جان کو بہانا اسلام میں کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے یہ مسئلہ پوری طرح واضح ہو جائے گا۔ غزوہ احد کا مسئلہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، اور ان شہداء میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ لاش کو بگاڑ دیا گیا تھا، شہداء احد کی لاش جو ہے بگڑ گئی تھی، بگاڑ دیا گیا تھا لوگوں نے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت امیر حمزہ کی لاش لائی گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی صورت کو دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل غم و اندوہ سے بھر گیا۔ بعض روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حمزہ کے بدلے قریش کے 70 لوگوں کو مارا جائے گا۔ یا بعض مسلمانوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ غم مت کیجئے، ایک حمزہ کا بدلہ ہم 70 قریش کو قتل کر کے لیں گے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام کے زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، ادھر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وحی لے کر آ جاتے ہیں، اور یہ آیت کریمہ جو ہے نازل ہوتی ہے، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یعنی اگر تم سزا دینا چاہو
تو اتنا ہی سزا دو جتنا تم کو ستایا گیا ہے، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنا بہتر ہے۔ یہ آیت کریمہ حضرت حمزہ کے شہید ہونے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حمزہ کی شہادت کا بدلہ 70 قریش سے لینے کا عہد کرنے پر نازل ہوئی ہے آیت کریمہ۔ جب ایک حضرت امیر حمزہ کا بدلہ 70 قریش سے نہیں لیا جا سکتا ہے، تو اب اگر کوئی دہشت گرد ہے، کوئی جو ہے گنڈا ہے، اگر معاشرہ اور سماج میں کسی کو مار دیتا ہے، تب بے قصور لوگوں کی جان لینے کے لیے خودکش حملہ کرنے کی شریعت مطہرہ میں اجازت نہیں ہے۔ یعنی ایک امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں دیا گیا کہ 70 قریش کو قتل کر کے لیا جائے، تو اب یہ خودکش حملہ میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص اپنا کام کر کے چلا گیا، یا کوئی ظالم ہے اب جو ہے خودکش حملہ کر رہے ہیں، بازار میں، مسجد میں، سمجھ بات آ رہی، میدانوں میں، سمجھ بات آ رہی، اور بے قصور لوگ جو ہے مر رہے ہیں۔ یہ شریعت اسلامیہ میں سخت گناہ ہے، فساد مچانا ہے، اور خودکش حملے کی شریعت میں اجازت نہیں دیتی ہے۔ میں اس کو اور واضح کرنے کے لیے ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گلستہ میں یہ بیان کیا ہے کہ ہارون رشید کے بعد، ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، ہارون رشید کے بیٹے کو سپاہی کے ایک لڑکے نے ماں کی گالی دے دی، اور وہ لڑکا ہارون رشید کے بارگاہ میں شکایت کر دیا کہ ابا جان مجھ کو فلاں سپاہی کے لڑکے نے ماں کی گالی دے دی ہے۔ تو ہارون رشید نے ارکان دولت سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا جلاوطن کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ اس کا گھر بار لوٹ لیا جائے، متعدد طرح کے فیصلے درباریوں نے دیا، لیکن ہارون رشید کے زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، اے بیٹے اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جو ہے گالی دینا چاہتے ہو تو تم ایک ہی گالی دے سکتے ہو جتنا اس سپاہی کے لڑکے نے دیا ہے۔ اگر تم گالی دینے میں حد سے تجاوز کرو گے تو اب معاملہ اس سپاہی کے لڑکے کی جانب سے آئے گا میرے پاس، اور تم مجرم قرار پاؤ گے۔ تب غور کرنے کی بات ہے، وہ ہارون رشید جو اتنا دبدبہ والا بادشاہ تھا کہ 4 بر اعظم سے ہارون رشید کے پاس خراج آتا تھا، لیکن پھر بھی ہارون رشید نے ایک معمولی سپاہی کے لڑکے کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی ہے۔ تو خودکش حملے میں مجرم کو جرم سے زیادہ سزا تو دور کی بات ہے، مجرم کے علاوہ معصوم لوگوں کی جانیں جاتی ہے، لہذا شریعت مطہرہ میں خودکش حملہ کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں تک یہ پیغام کا پہنچا دینا ضروری ہے کہ اسلام میں خودکش حملہ جائز نہیں ہے۔ جس نے ظلم کیا ہے اس کے ظلم کا بدلہ اتنا ہی لیا جا سکتا ہے جتنا انہوں نے ظلم کیا ہے، اور اگر ظلم کرنے والا کافر بھی ہے تو کافر سے بھی اتنا ہی بدلہ لیا جائے گا جتنا اس نے ظلم کیا ہے، اور ظلم سے زیادہ بدلہ لینا کافروں سے بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس کا نام جہاد رکھتے ہیں، اسلام میں یہ جہاد نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اظہار چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمائے کچھ مسائل، الحمدللہ، صدبار الحمدللہ کہ مفتی صاحب قبلہ نے ہم لوگوں کو خوبصورت معلومات سے نوازا۔ پھر ہم انشاءاللہ اظہار چینل کے ناظرین کے درمیان اسی طرح کے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔